مسیح خدا کے زندہ جلال نام ہے. آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خدا کا شکر کرتا ہوں کہ پھر سے خدا نے مجھے موقع دیا کہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں اور برکت پائیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے میرے پاس کچھ پریئر ریکویسٹ آئی ہیں. ہماری بیٹی ہیں نینا سنینا، ان کی جو بیٹا ہے اس کو چکن پاکس آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم. اور سونو ہے ہماری بیٹی، پاکستان میں ہے، ان کو پاؤں میں موچ آئی ہے، یا وہ دعا کرتے ہیں کہ موچ ہی ہو، زیادہ کوئی پرابلم نہ ہو. وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. بہن شازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہ سب لوگ جو دعا کے طلبگار ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے، اور جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں خدا انہیں جلد سے جلد ریسٹور کرے ان کی صحت کو اور ان کو شفا بخشے. لیٹس پرے. دعا کرتے ہیں پہلے. خدا یسوع تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ ہم جب بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، یہوہ پاک تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے. ہم بہن شازیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی صحت کو خدا ریسٹور کر، خدا زور دے، طاقت دے، زندگی دے، سلامتی دے. سونو کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا اس کو صحت دے، اور اس کے پاؤں میں جو موچ آئی ہے خدا ساری درد کو دور کر. اور خدا ہم سنینا کے بیٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خدا اس کو خدا چکن پاکس بالکل ٹھیک ہو جائے. اور خدا سب کو اور سب لوگوں کو، خدا جن کو بھی دعا درکار ہے، خدا اپنا کبھی ہاتھ ان پر رکھ اور برکت دے اور صحت دے، تندرستی لے. میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خدا جو بھی میں کلام شیئر کروں خدا تیری طرف سے ہو، اور خدا میرے لیے، میری فیملی کے لیے، اور ہم سب کے لیے جہاں جہاں یہ کلام سنا جائے، خدا ان سب کے لیے برکت کا سبب ہو، یسوع کے نام سے آمین. میرے عزیزو، آج میں سرچ کر رہا تھا تھوڑا سا خدا کے کلام میں سے کہ کیا بات کی جائے، کہاں سے شروع کی جائے. تو ایسے دل میں بات ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں، اور جو ہے بھی وہ کون ہے. اور یسوع کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کی حقیقت، اس گہرائی میں اترنا، جہاں تک ہو سکے وہاں تک تو ایٹ لیسٹ ہمیں سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، تاکہ ایک براڈر پکچر ہمارے سامنے آئے اور ہمیں اندازہ ہو کہ جس خداوند کو ہم جانتے ہیں یا مانتے ہیں یا جس کی پرستش کرتے ہیں، وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت. کیا وہ ایک نبی ہے؟ کیا وہ ایک پیغمبر ہے؟ کیا وہ صرف خدا کا بیٹا ہے؟ یا وہ کون ہے؟ بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں وہ میں امید سے زیادہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ باتیں جب آپ جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو میں تو دنگ رہ جاتا ہوں بہت ساری چیزوں کو. جب میں نے سیکھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ان کے عظیم بہترین خادمین کے ساتھ میں رہا، اور جو میرے مینٹور ہیں، میرے جن سے میں سیکھا. اور جب یہی میں نے آگے تقریباً 13 سال میں نے تقریباً 13 سال میں نے پاکستان میں خدمت کی، اور ابھی 3 سال یہاں ہو گئے. آج بھی میں اپنی یہ ڈیوٹی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جاب کا تو ایک ٹائم ہے، لیکن میں اپنا فرض سمجھ کر، اور میری ذمہ داری ہے، خدا نے اس لیے مجھے چنا ہے. میں آج بھی پاکستان میں بھی، اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں پہ میں یہ شیئر کرتا ہوں.
اور یہاں پر بھی جبکہ میری انگلش اچھی نہیں ہے پھر بھی جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں جاتا ہوں اور خدا ان کا کلام شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اور اس بات کا مجھے یقین ہے کہ خدا ان خود آپ میں سے ہو کر ہم کلام ہوتا ہے لوگوں سے، کیونکہ میں یا کوئی بھی خدا کا خادم یا آپ اور کوئی بھی، خدا ہمیں استعمال کرتا ہے اپنے کام کے لیے، جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور خدا ان کو شکر کرنا چاہیے۔ خدا یسوع کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کہتے ہیں خدا یسوع اکیلے ہی سب کچھ، یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا کون سا باب ہے، اس کا 8واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، میں ہوں۔ یہوہ پاک اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، I am that I am۔ یسوع یہاں پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یسوع نے پھر ایک بار پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ جو اپنی گواہی خود دے رہا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، تو تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اگرچہ میں اپنی گواہی دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہوگا، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنی گواہی خود ہی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں، اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں۔ کیسی عجیب سی بات لگتی ہے، میں ہوں، I am that I am۔ خداوند ظاہر کر رہا ہے کہ جو یہوہ اور میں دونوں ایک ساتھ ہیں، میں اکیلا نہیں، کیونکہ میں ہوں، I am۔ یہ یہوہ پاک اپنے لیے الفاظ فرماتے ہیں، اور میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں، اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے، تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، آپ بھی اکیلے نہیں ہیں، آپ بھی اکیلے نہیں، کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ نہ صرف یسوع بلکہ یہوہ پاک بھی آپ کے ساتھ ہے، اور نہ صرف یسوع اور یہوہ پاک بلکہ روح پاک بھی آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ٹرائن خدا جو ہے، تثلیث کا خدا، یہ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت، ہر لمحہ۔ بائبل میں بار بار کہا گیا، جگہ بہت سارے حوالہ جات آپ نے سنے بھی ہوں گے، آپ کو شاید معلوم بھی ہو، آپ اکیلے نہیں، یسوع آپ کے ساتھ ہے، یہوہ پاک آپ کے ساتھ ہے، روح پاک آپ کے ساتھ ہے۔ اسی چیپٹر کی 23 آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اس نے ان سے کہا کہ تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں، میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں، پھر وہی میں وہی ہوں، تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ میرے عزیزوں، میں یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس چیز کا ایمان رکھنا بہت ضروری ہے کہ یسوع
और यहोवा पाक एक है। मैं वननेस की बात नहीं कर रहा। यीशु कह रहे मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में। यीशु बाप से जुदा नहीं, और बाप आप से जुदा नहीं, और आप खुदा से जुदा नहीं। लिहाजा अपने आप को इस दुनिया में बहुत सारे मराहल आते हैं मेरे अजीजों। कोई भी किसी को भी शायद वो कोई और हो, खैर मेरे पास तो ये एक्सपीरियंस नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे हथेली पर सजा कर मिल गई हो, या इस यहाँ पर मैंने देखा है और पाकिस्तान में भी होगा और होगा, बहुत सारे लोग चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते, बैठे बैठाए चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, तो उन चीज़ों की कदर नहीं रहती। यीशु ने बहुत जतन सहे मेरे अजीजों, दुख उठाया, मार सही, तब जाके आपको दोबारा से, आप पहले ही उसके थे, खो चुके थे। कहता है इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने आए। तो आप जब खो गए थे, आपको कितने अपनी जान देकर दोबारा से यीशु ने हासिल किया, इसलिए यीशु को आपकी कदर है। लेकिन इंसान ने शायद ऐसा कुछ किया नहीं, इसलिए शायद उसको यीशु की कदर नहीं, ऐसे ही मिल गया। उसकी कदर करना जानिए, सीखिए, और उन चीज़ों को जो तोहफे में, बख्शिश में, फजल में, ग्रेस में मुफ्त मिल गई आपको, आज़ादी, रिहाई, बहाली, नजात, इन चीज़ों को ग्रांटेड मत लें मेरे। तो इन चीज़ों का शुक्र किया करें और इस चीज़ का इकरार किया करें कि ए बाप, ए यीशु नासरी, ए रूह पाक, तू मेरे साथ है और मैं सरेंडर करता हूँ। दर हकीकत तो यीशु ने सरेंडर किया, यकीन करें आपके लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसने अपने आप को इस तरह से पेश कर दिया जैसे भेड़ बाल कुतरने वाले के सामने अपने आप को पेश कर देती। और क्या कुछ नहीं दुख उठाया यीशु ने आपके लिए। इन चीज़ों की कदर करते हुए अपने आप को उसी जगह या उसी मकाम पर रख कर यीशु के लिए, यहोवा पाक के लिए, जो आपकी फ़िक्र करता है, जो आपकी इज़्ज़त करता है, जो आपका ख्याल रखता है, जो आपके लिए खूबसूरत प्लान्स रखता है, उसकी खातिर क्या खुदा जैसे तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में वैसा हो। आप देखिएगा कि किस तरह से बंद दरवाजे खुलते हैं, किस तरह से बरकतों की बारिश होती है आप पर, जो अभी भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, और आप अभी भी है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये उन्होंने अर्न किया है, ये उन्होंने कमाया है। ये अगर आप छोटी सी बात भी कहते हैं किसी से कि भाई आपके साथ ये बड़ा अच्छा, तो बोलेगा हमारे साथ नहीं होगा, देखिए हमने ऐसा ऐसा किया अपनी ज़िंदगी में, तो फ़ौरन से वो जो क्या कहना चाहिए कि वो जो ग्लोरी है, वो जो जलाल है जो खुदा को देना, वो छीन लेते हैं। ये जानिए कि खुदावंद ही है और वो आपकी परवाह करता है, और आप उसके हैं, और वो आपसे जुदा नहीं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है। 26वीं आयत 8वें बाब की, जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ, वही दुनिया से कहता हूँ। 28वीं आयत, बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे मैं वही हूँ। फिर खुदा यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि मैं वही हूँ। 32वीं आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यही सच्चाई है मेरे अजीजों, जब आप सच जान जाते हैं, ये हकीकत और ये सच्चाई कि यीशु वही है, मैं हूँ यहोवा पाक और यीशु जुदा नहीं, ये दोनों ने मिलकर आपके लिए काम किया, और आपको तकवीयत बख्शने के लिए, आपको ताकत देने के लिए रूह पाक भी तोहफे में दिया।
جب آپ سچ جان جاتے ہیں تو قید نہیں ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں وہ اس چیز کا بھید ہمیں پتہ لگے. بھید والی باتیں بہت کرتے ہیں اکثر لوگ. یہ ایک نیا بھید ہے, یہ ایک نیا بھید. اچھا, بھید جاننے کے بعد مذہب میں اور پھنس جاتے ہیں. بائبل کہہ رہی ہے کہ اور تم سچائی سے واقف ہوگے, جب سچ تمہیں جان جاؤ گے یا تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے. یہ کیسا سچ ہے کہ سچ جاننے کے بعد یا ہر سنڈے کو نہ کوئی نیا بھید جاننے کے بعد مذہب میں اور گرفتار ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. خداوند آپ کو آزاد کرتا ہے, نہ کہ غلام یا ان چیزوں کے اندر پھنسا دیتا ہے. آخری آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, 8ویں باب کی 56 ورس. یسوع کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا, چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. 58 ورس. یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. یہ نہیں کہہ رہا میں تھا, میں ہوں. یسوع بار بار بائبل میں کلیم کرتا ہے کہ میں وہی ہوں, اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ, آپ کے اوپر اور آپ کے اندر. میرے عزیزو, اس چیز کا شکر مناتے ہوئے کہ جس یسوع کو شاید لوگ صرف نبی مانتے ہیں یا پیغمبر مانتے ہیں یا کہ وہ صرف معجزات کرتا تھا, وہ خدا ہے میرے عزیزو, بادشاہوں کا بادشاہ. اور وہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر ہے. اور رہائی کا کام, آزادی کا کام, بحالی کا کام, برکت کا کام, یہ سب وہ کر چکا ہے. اب آپ کا اور میرا اگر کوئی کام ہے, اگر بہت بڑا یہ اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے بلیو کرنا, یقین کرنا اس بات کا کہ ہاں خداوند تو نے مجھے آزاد کر دیا, جو حقیقت میں کر دیا. خداوند تو میرا ہے جو حقیقت میں ہے. خداوند تو نے قربانی دے دی جو حقیقت میں دے دی ہوئی. خداوند تو نے برکت دے دی, خداوند نے کئی بار دی. خداوند نے آپ کے لیے مہیا کرنے کے لیے روٹی توڑی اور اس کو بھی برکت دی, اور وہ اتنے ٹوکرے بچ بھی گئے. ہر لحاظ سے A to Z, اس سے آگے بھی اگر کچھ ہے تو وہ بھی سب کچھ یسوع نے آپ کے لیے کیا. بلیو کرے, ریسیو کرے, کیونکہ وہ آپ ہی کا ہے. آپ کسی کا حق نہیں مار رہے. یسوع آپ کا, یہوہ پاک آپ کا, روح پاک آپ کا. بلیو کرے, خوشی کرے, شادمانی کرے, اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے, یعنی آسمان سے, اور وہ آسمان آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. بلیو اٹ, ریسیو اٹ. تھینک یو. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں. جن لوگوں نے مجھے جوائنٹ کیا, نام بتاؤ, میرے پاس نہیں رہا, نام نہیں آ رہے میرے پاس. ہے نو آئیڈیا کہ آن لائن میرا کہیں رکنا کیا ہوا ہے, مجھے پتہ نہیں. بہرحال آپ سب کے لیے یہ بڑا دن ہے, خوشی کا دن ہے کہ میں ہوں جو یسوع ہے وہ مکمل آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر ہے. اور جو آپ کے پلانز ہیں اس سے بڑے پلان خدا ان کے پاس آپ کے لیے ہے. اور آزادی, بحالی, شادمانی, برکت, سب کچھ. اور آج یہ جو دنیا میں جو چل رہا ہے کہ وہ, میں پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ آپ کا خدا فاتح خدا ہے, اور اس کے ساتھ آپ بھی فاتح خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. یقین کرتے ہوئے اس بات کا کہ خدا ان کے پاس آپ کے لیے بہترین پلانز ہیں, یقین کریں اور اطمینان رکھیں. دعا میں وقت گزاریں اور یقین رکھیں کہ آپ جو دعا کرتے ہیں, جو آپ کے دل میں ہے, خدا نے سنا ہوا ہے اور اس کا رپلائی بھی کرتا ہے خدا. کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہیں, کئی بار لگتا ہے کہ ہمیں کوئی جواب نہیں آ رہا, لیکن یقین کریں اس سے بہتر جواب ہے خدا ان کے پاس. وہ جانتا ہے کب, کس وقت اور کیسے کرنا ہے. یقین رکھیں. نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں.
اگلے سنڈے. خدا آپ سب کو برکت دے. بلیس یو آل. لو یو آل.